تو کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت پر لگائی ہوئی ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے. لیکن آج سائنس نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور یقین جانیے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور جن کے اندر ایمان اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ان کے ایمان کا، وہ کہتے ہیں یہ ایک نیچرل سسٹم ہے. لیکن ایک نیچرل سسٹم، کل ہم نے الحمدللہ کی تفسیر کی تھی اور اس کے معنی اور مطالب کو بھی سمجھا تھا. اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس کے لیے بہت سا وقت چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے، اور اس کے اتنے معنی ہیں، اتنے مطالب ہیں، اتنی تشریحات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کل آپ سے کہ الف لام جو ہے وہ یہاں پر مخصوص کرنے کے لیے آیا ہے. ویسے یہ ہے حمد، لیکن الف لام لگایا تو کیا بن گیا؟ الحمد. کیا بن گیا؟ الحمد. تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. والدین اپنی اولاد کے بھی رب ہیں، لیکن وہ مجازی معنی کے اندر ہوتا ہے. جو کسی کی پرورش کرے وہ اس کا رب ہوتا ہے، یعنی پالنے والا، اور یہ معنی مجاز کے معنوں میں ہے. لیکن یہ حقیقی معنی اللہ رب العزت کی ذات کو سزاوار ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے کہ وہ رب ہے ہر خاص و عام کا، العالمین تمام جہانوں کا. پھر الف لام آ گیا. پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر جہان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہر جہان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو رب کی جو تخصیص ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے. مجازی معنی بھی اس کا اور حقیقی معنی بھی واضح ہو گیا. العالمین تمام جہانوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہانوں کی گنتی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کتنے جہان اور ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی جو روایت ہے اس کے اندر بھی 18,000 جہان. لیکن پھر ایک اور روایت ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہانوں کی گنتی اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ شمار میں ہی نہیں ہے. آج موجودہ سائنس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جہان، اب پہلے اس بات کو سمجھیں کہ عالم کیا ہے، جہان کیا ہے. اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، زندہ ہو، سانس لیتی ہو، اور اس کے اندر نظام تنفس ہو، یعنی سانس لینے کا سسٹم ہو، اور وہ باقاعدہ جو ہے نا نقل و حرکت کرے یا نہ کرے، لیکن زندگی اس کے اندر موجود ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ جان کہلاتی ہے، اور عرف عام کے اندر ایک عالم کہلاتا ہے. موجودہ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ انسان کے ایک پور کے نیچے، انسان کے ایک پور کے نیچے، یعنی آپ یوں کہہ لیں سوئی کے سرے کو لے لیں، سوئی کا ناکا جو ہے، سرا جو ہے، یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس ایک سوئی کے ناکے جتنے انسانی وجود کے، یعنی کہ بال کا جو سرا ہے، اس کے اوپر اربوں کھربوں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ زندہ مخلوق پائی جاتی ہے. اور وہ مخلوق ایسی ہے کہ جو باقاعدہ سانس بھی لیتی ہے، خوراک بھی کھاتی ہے، خوراک کا ان کا تنفس کا نظام ہے، اور پھر ان کے اندر آگے افزائش کا بھی، جیسے ہم انسان بچے پیدا کرتے ہیں اس طرح سے ان کا افزائش کا سسٹم ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان تو میری کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا. اگر جسم انسانی کی بات کریں تو جسم انسانی کے اندر جتنے جراثیم موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانی جسم نشو و نما پاتا ہے. آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، زبان سے انسان بولتا ہے، ہاتھ سے انسان پکڑتا ہے، پاؤں سے انسان چلتا ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، چلنا، بولنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ کا ایک بال بنانے کے لیے اربوں کھربوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق اپنا کام کرتی رہتی ہے، جس سے آپ کا ایک بال بنتا رہتا ہے. تو اس کا حساب کون دے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ تو کتنی ایسی مخلوقات ہیں
جو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت پر لگائی ہوئی ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ لیکن آج کی سائنس نے اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور یقین جانیے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، اور جن کے اندر ایمان اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ان کے ایمان کا، وہ کہتے ہیں یہ ایک نیچرل سسٹم ہے، لیکن ایک نیچرل سسٹم خود سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کا ایک بال معمولی سا بال، توجہ ہے، معمولی سا بال، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خود بخود نکل آتا ہے؟ ایویں ہی نکل آتا ہے۔ اس کے پیچھے اربوں خربوں، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی زندہ و جاوید مخلوق ہے کہ جس کی ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اس ایک بال کی پرورش کرنی، اس کو بڑھانا ہے۔ پھر آنکھوں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کانوں کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، ہاتھ کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، انسان کے ایک ایک پور کے اوپر، ایک ایک حصے کے اوپر، جہاں پر آپ کو سپر کمپیوٹر بھی آپ کا کیلکولیشن نہیں کر سکیں گے۔ ایک بدن انسانی کے اندر کتنے لاکھوں کربوں، کیا ہوتی ہے گنتی کی اب تعداد، اس حساب سے عالمین ہے، صرف ایک وجود انسانی کے اندر ہے۔